السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد ثناء اللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیک کلب۔ آج ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے اوپر۔ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی میں بٹ کوئن کی۔ بٹ کوئن کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ بٹ کوئن پہلی کرنسی ہے جو انٹروڈیوس کی گئی ہے کرپٹو کرنسی کے مارکیٹ کے اندر۔ اب بٹ کوئن بنانے والا جو بھی ہے اس کا نام لوگ کہتے ہیں ستوشی ناکامورا ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتا ہے، وہ ڈینائی کرتا ہے کہ میں اس کا آنر نہیں ہوں۔ ٹیکنیکلی کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا اصل آنر کون ہے۔ اب بٹ کوئن کیا ہے؟ بیسیکلی بٹ کوئن ایک ایسی کرنسی ہے جس کی کوئی بھی فزیکل کاپی ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی کہ یہ نہ تو آپ کے کسی روپے کی طرح ہے، نہ کسی ڈالر کی طرح، نہ یورو کی طرح، نہ درہم کی طرح، نہ ریال کی طرح، اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے۔ یہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر سٹور ہوتی ہے یا آپ کے موبائل ڈیوائس پہ آپ اسے یو ایس بی پہ بھی اور کسی بھی سٹوریج میڈیا کے اوپر اسے سٹور کر سکتے ہیں۔ ایون کہ بہت سے آن لائن کمپنیز جو ہے وہ والیٹ کی آپشن دیتی ہے، آپ ان کے پاس بھی سٹور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی کوئی بھی میڈیا، فار ایگزامپل آپ کا یو ایس بی، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا موبائل ڈسٹروائے ہو جائے، کریش کر جائے، ایون کہ سٹولن ہو جائے، تو آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ آپ کے ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر سٹور ہوتی ہے۔ اب دوسرا نقصان کیا ہے بٹ کوئن کا؟ بٹ کوئن کا نقصان یہ ہے، یہ ایک سٹیبل کرنسی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بٹ کوئن آج خریدی ہے $16,000 کی ایک بٹ کوئن، جو آج کا ریٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ 10,000 پہ چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ $1 پہ چلی جائے، کیونکہ اس کا کوئی بھی سینٹرل گورنمنٹ کنٹرول کرنے والی نہیں ہے۔ اس میں جتنی انویسٹ کی جائے یہ اتنی ہائی جاتی ہے، جتنی اس میں سے پیسے نکال لیے جائے یہ اتنی ہی ڈاؤن جاتی ہے۔ اس وقت ٹوٹل جو بٹ کوئن ہے وہ 16 ملین اس وقت مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو رہے، جبکہ ہم نے ٹوٹل مائننگ جو کرنی ہے 21 ملین میکسیمم اس کی مائننگ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے تقریباً 110 سال تک یہ آپ اسے مائن کر سکتے ہیں۔ اب بات ہوتی ہے کہ بٹ کوئن کیسے حاصل کی جائے۔ بٹ کوئن بیسیکلی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایکسچینج پہ جائیں، اپنے فزیکل کرنسی دے کے اس سے بٹ کوئن اپنے والیٹ کے اندر ٹرانسفر کرا لیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے مائن کیا جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اسے مائن کیسے کیا جائے۔ مائن کے لیے پہلے تو جو اس وقت یہ لانچنگ ہوئی تھی تو عام سی پی یو ڈیوائس کمپیوٹر جو آپ کا P4 بھی اگر سسٹم تھا اس سے بھی آپ کئی بٹ کوئن مائن کر سکتے تھے، لیکن اب کیونکہ ڈیفیکلٹی بہت زیادہ ہوگی، ہر کوئی بڑی چھوٹی کمپنی اس کے اندر انوالو ہو کے بٹ کوئن کرنا شروع کر دی ہے مائننگ۔ تو اگر آپ اپنے نارمل پی سی کے اوپر، جس طرح آپ کا لیپ ٹاپ ہو گیا، آپ کا ڈیسک ٹاپ ہو گیا، i5 i7 مشین کے اوپر مائننگ کرنا چاہیں گے تو یہ صرف اور صرف بیوقوفی اور ٹائم کا ضیاع ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سمپل ہے، کیونکہ اس وقت ڈیفیکلٹی لیول بہت ہائی ہے۔ اگر آپ کچھ مائن کریں گے بھی تو اس میں سے آپ کو شاید ہی بالکل مائنس چند سینٹ کے اندر کوئی اماؤنٹ مل جائے، لیکن وہ بھی چانسز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک پاورفل جی پی یو کے ساتھ آپ کو مائننگ کرنی پڑتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مائننگ ایکسپینسو ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بجلی کی کاسٹ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور مائننگ جو ہے، ریوارڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بٹ کوئن خرچ کرنے کی۔ بٹ کوئن خرچ کرنے کے لیے آپ کو کوئی کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس والیٹ ہے، آپ نے دوسرے کا والیٹ آئی ڈی پتہ کرنا، وہ آپ کو والیٹ پبلک والیٹ آئی ڈی دے دے گا، آپ نے وہ والیٹ آئی ڈی کے اندر بٹ کوئن ٹرانسفر کر دیا، اس کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ کچھ 20 سے 10 سے 15 منٹ کے اندر جو مائننگ کرنے والے ہیں وہ اس ٹرانزیکشن کو ویریفائی کر دیں گے۔ اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بٹ کوئن کا خرچ کر کے اس کے بدلے آپ نے فزیکل کرنسی لینی ہے تو بہت سی آن لائن ایکسچینجز ہے، ایون کہ آف لائن ایکسچینجز ہے، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بٹ کوئن کے فائدے کی۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی، اس پہ ٹیکس کا ایشو نہیں آتا۔ اس کے علاوہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ فار ایگزامپل آج ہی اگر آپ کی گورنمنٹ جا کے آپ کے بینک فریز کر دیں تو آپ کی ساری اماؤنٹ فریز ہو جائے گی۔ بٹ کوئن کو فریز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے وہ آپ اسے فریلی کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی پرسن کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی کنٹری کے اندر اپنے بٹ کوئن بہت ہی مائنر فیس کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ فیس اس لیے ہے کہ بہت سی نوڈ جو اس کو کرنسی کو کنٹرول کر رہی ہے وہ اپنے سرور کی کاسٹ نکالنے کے لیے ایک بہت مائنر سی فیس آپ سے چارج کرتی ہے، اور اس کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کے مائنر ویریفائی کراتے ہیں۔ جبکہ بینک کے تھرو اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹیکس بھی لگتا ہے اور بینک اپنی فیس بھی لگاتی ہے، اور اگر آپ نے ایک
मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भेजने हैं तो वो इंतहाई एक्सपेंसिव हो जाता है और उसमें अच्छी खासी फ़ीस लग जाती है। इसलिए बहुत से लोग जो है वो हवाला सर्विस या फिर हुंडी वगैरह यूज़ करके अपने आप को इन फीस से और इनसे बचाते हैं, जबकि एक ये ख़तरनाक तरीका है और बैंक अगर गवर्नमेंट ने इसको ट्रैक कर लिया तो आपको इस पर अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एनोनिमस है। क्यों एनोनिमस है? कि इसको बहुत से हैकर, क्रैकर, इवन के टेररिस्ट, ड्रग माफिया, गैंग्स इसको बहुत इजीली टू यूज़ कर सकते हो विदाउट ट्रैकिंग के। तो बहुत से बड़ी अमाउंट आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं जो कि ख़तरनाक है। इसके अलावा इसका दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपने वॉलेट गुम हो गया तो ख़त्म हो गया सब कुछ, प्राइस आपके जो भी उसके अंदर बिटकॉइन है ख़त्म हो गए। तीसरा नुकसान ये है कि जब भी आप इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं कि वो 30 से 40 मिनट इसकी प्रोसेस में लेते हैं। इस दौरान अगर किसी ने हाईजैक कर लिया आपके ट्रांजैक्शन तो उसका चांसेस है कि आपके बिटकॉइन ज़ाया हो सकते हैं। और जो इसका चौथा नुकसान वो ये है कि ये रिफ़ंडेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने बिटकॉइन भेज दी और वो जैसे ही कंफर्म हो गए उसके बाद ये रिफ़ंड नहीं हो सकती। जबकि आप बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या पेपाल के थ्रू पेमेंट भेजते हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उसको रिफ़ंड करवा सकें। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की और वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है या उसमें प्रॉब्लम है, आप उसको रिफ़ंड करा सकते हैं। जबकि बिटकॉइन में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप उसको रिफ़ंड करा सकें। जबकि ये एक फ़ायदा भी है कि यानी कि आपने, जिस तरह मैं फ्रीलांसर हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि मैं कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को भेजता हूँ तो वो बाद में अपने बैंक के थ्रू या कार्ड के थ्रू चार्ज पे कर लेता है। जबकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको मैं फॉलो अप लूँ। आप अपनी डिटेल, अपने आईडी, अपने फ़ोन नंबर, उसकी इंफॉर्मेशन, मैंने काम क्या करा, उसका प्रूफ दे के फिर जाके मैं अपनी अमाउंट को सेव कर सकता हूँ। जबकि बिटकॉइन में ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास पेमेंट आ गई, ख़त्म। ये थी वीडियो आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आपको पसंद आई है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई आप डिसलाइक करें और कमेंट्स करें ताकि मैं इस अगली वीडियोज़ या इस वीडियो में जो चीज़ मिस हो गई है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।